اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی۔ نیتن یاہو اور اس کی حکومت کو اور اس کے ملک کو اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ہے وہ ڈر، یہ ہے وہ خوف جس نے نیتن یاہو کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا۔ وزیر اعظم 25 ستمبر کو نیو یارک میں صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات کریں گے، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون طاہر۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم ایک ایسی ناجائز ریاست کے بارے میں بات کریں گے جس کی بنیاد ظلم و بربریت اور انسانیت کے خلاف کھڑی کری گئی، اور وہ ریاست ہے اسرائیل۔ اور اسرائیل نے جس طریقے سے مسلم امہ کے خلاف ایک بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے، جس میں فلسطین کے بعد ایران اور پھر ایران کے بعد قطر میں حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا، اور اس پر باقاعدہ طور پر تمام تر اسلامی ممالک اور عرب ممالک کی جانب سے شانہ بشانہ ہو کر اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے جس طریقے سے سر جوڑ بیٹھک لگائی گئی قطر میں، اور قطر میں ہی قطر کی میزبانی میں جو اسلامی ممالک کی سربراہی میں جو اجلاس جاری تھا، اس کے اعلامیہ جاری ہونے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی، کیونکہ اس اجلاس کے اعلامیہ میں ایک ایسی سٹیٹمنٹ جاری کی گئی جس نے نیتن یاہو کی رات کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اور یہ خود نیتن یاہو کے الفاظ ہیں کہ قطر میں جاری جو اسلامی ممالک کا جو اجلاس ہے، اس میں جو وضاحتی پیغام جاری کیا گیا ہے اسلامی ممالک کی جانب سے، جس میں باقاعدہ طور پر پاکستان نے مسلم امہ کا لیڈر بن کر صف اول میں کھڑے ہو کر یہ اعلامیہ جاری کیا کہ تمام تر اسرائیلی ظلم و بربریت کی جاہرانہ کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور اس جواب کے طور پر سفارتی اور معاشی تعلقات پر نظر ثانی کرتے ہوئے اسرائیل کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اور نیتن یاہو نے نجی انٹرویو میں یہ واضح طور پر جاری کر دیا کہ عرب ممالک اور اسلامی متحد کونسل نے ہمیں اکیلا تنہا چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہے وہ ڈر، یہ ہے وہ خوف جس نے نیتن یاہو کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا۔ اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے قطر میں جاری تمام اسلامی ممالک کی سربراہی کے اجلاس میں اظہار یکجہتی تو کی گئی، لیکن ساتھ کے ساتھ اس بات کو بھی واضح کیا گیا کہ اب اسرائیل کو عالمی سطح پر تنہا کرنا ہوگا۔ اس جاری اعلامیے میں واضح طور پر متعدد اسلامی ممالک کے سربراہان نے خطاب کیا۔ ترک صدر طیب اردوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے یہ عزائم مشرق وسطیٰ اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ طیب اردوان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اب اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ کھلی جارحیت، صفاقانہ دہشت گردی اور جنگی جرائم پر نیتن یاہو اور اس کی حکومت کو کسی بھی طرح کی رعایت نہیں دی جائے گی، جبکہ اب تمام مسلم ممالک اپنی صفوں میں اتحاد کو مزید مضبوط کریں گے۔ جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی اسرائیل کی اس جارحانہ کارروائیوں کو قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزیاں کرنے پر واضح کیا گیا۔ وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ یہ حملہ جارحانہ اقدامات کا تسلسل ہے۔ اسرائیل نے جارحیت کے بعد اب مذاکرات کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ وہ اس لیے رچایا کہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اس اعلامیے نے واضح کر دیا کہ اب نیتن یاہو اور اس کی حکومت کو اور اس کے ملک کو اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ جبکہ نجی چینل میں جو نیتن یاہو نے انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے اپنی ریاست کو ایک فلم سے مبنی کہانی سے تشبیہ دیا، جس میں انہوں نے ایک یونانی حکومت اسپارٹا کا ذکر کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ہماری حالت ان اسپارٹا جیسی ہے جن کو تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، اور اب ہمیں مشکل وقت کا سامنا کرنا ہے، اور اب ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے جس میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو گھبراہٹ کا شکار ہیں، آرام سے سو نہیں پا رہے، کیونکہ اب پاکستان نے مسلم امہ کا لیڈر بن کر جو واضح پیغام دیا ہے اسرائیل کو،
اس نے اسرائیل کی نیندیں حرام کر دی ہیں، اور اب آئندہ آنے والے وقتوں میں جس طریقے سے تمام تر اسلامی ممالک، جس میں سعودی عرب، ایران، عراق اور دیگر اسلامی ممالک اب ایک پیج پر ہیں، اور اب وہ باقاعدہ طور پر مضبوطی کے ساتھ اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور اس کی شروعات اس انداز میں ہوگی کہ تمام تر سفارتی اور تمام تر معاشی محاذ پر اسرائیل کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے گا، اور اس بائیکاٹ کرنے کے بعد اب اسرائیل کے وہ تمام تر جارحانہ عزائم پست خاک ہوں گے جس کو وہ آنکھوں میں سجائے مسلم امہ کا اولین دشمن بنا بیٹھا ہے۔ جہاں ایک طرف اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تمام اسلامی ممالک ایک پیج پر دکھائی دے رہے ہیں، تو وہیں اب وزیر اعظم عنقریب 25 ستمبر کو نیو یارک میں صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات کریں گے، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ اس اہم ملاقات میں اسرائیل کی جانب سے جو قطر پر ظلم و بربریت کی گئی اور فلسطین پر جو جاری ظلم و بربریت ہے اس پر واضح بات کی جائے گی، اور اس میں اسرائیل کو ایک بڑا دھچکا یہ لگنے والا ہے کہ اب امریکہ بھی اس میں تمام اسلامی ممالک کا ساتھ دے گا، کیونکہ اسرائیل کی اس جارحیت پر امریکہ کی جانب سے بھی اظہار ناراضگی کیا گیا۔ اس اہم ترین ملاقات میں قطر، سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے ساتھ جو متفقہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے بھی اہم نکات سامنے رکھے جائیں گے۔ ساتھ ساتھ اس میں پاکستان اور بھارت میں جاری کشیدگی پر بھی زیر غور باتیں کی جائیں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ملک میں جاری سیلابی صورتحال پر بھی بات کی جائے گی۔ اس اہم ترین ملاقات میں قطر پر اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے حملے کو بھی زیر غور لایا جائے گا، جس میں یہ بات واضح کی جائے گی کہ اب اسلامی ممالک کی جانب سے اسرائیل کو بڑا جواب دینے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ جہاں ایک طرف بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے سربراہان، پاک آرمی اور سیکیورٹی فورسز ملک و پاکستان کی سالمیت اور مسلم امہ کی سالمیت کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروقار لا رہے ہیں، تو وہیں ملک کے اندر بھی جو فطرت الہندوستان کے تحت جاری دہشت گردی ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی آپریشن جاری و ساری ہیں، اور KPK اور بلوچستان میں جاری فطرت الہندوستان کے خلاف آپریشنز میں مزید 31 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ DGISPR کی جانب سے جاری کی گئی وضاحت میں بتایا گیا ہے کہ فطرت الہندوستان کے خوارج کے خلاف کلین سویپ آپریشن میں بنو اور لکی مروت میں مزید آپریشنز کیے گئے، جس کے تحت لکی مروت میں باقاعدہ طور پر پہلے گولہ بارود کا باقاعدہ طور پر تبادلہ ہوا، اور انٹیلیجنس رپورٹ پر مبنی اہم کارروائیاں کرتے ہوئے لکی مروت میں 14 بھارتی سپانسر خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ ایک بڑی کامیابی، ایک بڑی کارروائی۔ جبکہ KPK کے علاقے بنو میں دوسرا بڑا اہم آپریشن کرتے ہوئے 17 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ان تمام تر خوارج کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعلق ہندوستان سے ہے، جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث پائے گئے تھے۔ DGISPR نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ فطرت الہندوستان کے تحت جو KPK میں اور بلوچستان میں جاری دہشت گردی میں ملوث پائے جانے والے ان خوارج کو مکمل طور پر کلین سویپ کیا جائے گا، ان کے ٹھکانوں کو نیست و نابود کیا جائے گا، جبکہ ان جاری کارروائیوں میں بھی ان کے ٹھکانوں کو اڑا دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا، جبکہ ابھی بھی متعدد علاقوں میں یہ آپریشنز جاری و ساری ہیں، اور جس طریقے سے گزشتہ دنوں میں بھی ان علاقوں میں جو متعدد علاقے ہیں جہاں پر یہ خوارج مقیم ہیں ان کو بھی نیست و نابود کیا گیا اور آپریشنز کو جاری و ساری رکھا گیا، تو یہ ایک بڑی مہارت ہے۔ یہ پاک فوج کے ہی وہ چاقو چوبند دستے ہیں جو ازل سے ہی ابد تک ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے اب صف اول میں کھڑے دکھائی دیے ہیں، اور ان انٹیلیجنس رپورٹ پر مبنی یہ بڑے ہی اہم اور کامیاب جو آپریشنز ہیں یہ جاری و ساری ہیں، اور عنقریب مزید خوارجوں کو بھی جہنم واصل کیا جائے گا، جس کے تحت متعدد جو اہم علاقے ہیں وہاں پر یہ آپریشن جاری ہیں، اور مزید اپڈیٹس بھی ہم آپ کو اس حوالے سے دیتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔